چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، 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 ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، اور ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم در مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، اور معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے، دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، اور وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، وہ امامت کی شب اور صف انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ
اور ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی، خود نگر پارسا دیکھتے رہ گئے، خود نگر پارسا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سماء دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سماء دیکھتے رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ تاریخ اسلام کے اس مبارک سلسلے کی آج 50ویں مجلس ہے، اور ہم سب دین کی بات سننے کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ ہمارے اس مبارک دین اسلام کی تاریخ کا بیان آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے آج آپ 50ویں مجلس میں نصف سینچری اس کی مکمل کر رہے ہیں۔ بات شروع ہوئی تھی کہ اسلام کی تاریخ کا بنیادی مرکز اور بنیادی موڑ وہ ہے جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت، سلسلہ عصمت اللہ پاک نے آپ پہ مکمل فرما دیا۔ اس کی برکت سے امت کو جو سلسلہ دیا گیا نبوت کے بعد، وہ سلسلہ تھا سلسلہ خلافت کا۔ دور خلافت راشدہ وہ تاریخ اسلام کا سب سے خوبصورت اور ایک معیاری اور آئیڈیل دور گزرا ہے،
چونکہ یہ وہ دور ہے جو 100% حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ترتیب اور طریقے پر رہا. ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ جب خلافت راشدہ کے دور کا آغاز ہوا تو اس امت نے مل کر اتفاق رائے سے جس شخصیت کو اپنا خلیفہ اول منتخب کیا اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 2 سال 3 مہینے اس امت کی خلافت کی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے خود نام پیش کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا. رائے بھی پیش کی، مشورہ بھی دیا، اور تمام صحابہ اکرام کا امت کا اس پر اتفاق ہوا. اس امت کے دوسرے خلیفہ نامزد ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. 10.5 سال امت کی خلافت کرنے کے بعد مسجد نبوی میں مصلی نبوی پر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر حملہ ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن زخمی حالت میں رہنے کے بعد 1 محرم الحرام کو شہادت کا منصب پا گئے. جب آپ شہید ہو گئے تو اب امت کے لیے تیسرے خلیفہ کا جو انتخاب ہوا وہ شورائی ترتیب پر تھا. 6 رکنی شورا بنائی گئی، ایک کمیٹی ترتیب دی گئی، اور ان 6 افراد کو طے کرنا تھا کہ ان 6 میں سے کون سا شخص ہوگا جو امت کا خلیفہ نامزد ہو جائے گا. آپ کے سامنے تفصیل سے بات آئی کہ بہت ہی کھود کریت کے بعد، مشوروں کے بعد اور معلومات کے بعد طے ہوا کہ اس امت کے تیسرے خلیفہ کون ہوں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے طویل دور خلافت گزارا، 11 سال 11 مہینے اور تقریباً 18 دن، یعنی 12 سال کے قریب امت کے خلیفہ رہے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر باغیوں نے، فتنہ پرور لوگوں نے حملہ کیا، آپ نے سنا کہ اس وقت آپ روزے کی حالت میں بھی تھے اور قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھر میں فرما رہے تھے. اس حالت میں آپ کو حملہ کیا گیا اور آپ جام شہادت نوش فرما گئے. 3 خلفاء اکرام کا دور مکمل ہوا. اب خلافت راشدہ کے 4تھے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس امت نے اپنے لیے جس شخصیت اور ہستی کو 4تھا خلیفہ راشد منتخب کیا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہماری بات اس وقت تاریخ اسلام میں خلافت کے 4تھے دور پہ چل رہی ہے، اور آپ کی زندگی کے 2 حصے. پہلا حصہ تھا ولادت تا خلافت، پیدائش کے دن سے لے کر خلافت ملنے تک کی جو زندگی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلسوں میں بیان ہو گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ذکر ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو غار حرا میں نبوت ملی، پہلی وحی اتری، آپ گھر تشریف لائے، تو ابتدائی ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال. 10 سال کے بچے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا ہے. ابتدائی خوش نصیبوں کے اندر شامل ہے. اور پھر پچھلے 3 خلفاء کے زمانے میں ان کے خاص مشیر رہے، یعنی ان 3 حضرات کا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، ان کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ تینوں نے ان کو اپنا مشیر خاص بنا کر رکھا، اور قضا کا اہم ترین اور نازک منصب تینوں دور میں ان کے پاس رہا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب امت نے جس شخصیت کو خلیفہ منتخب کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. آج کی مجلس سے انشاءاللہ ہم بات شروع کر رہے ہیں خلافت تا وفات. وفات کہیں یا شہادت کہیں، دونوں. جس دن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کو خلافت ملی،
اس دن سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کی جو زندگی ہے یہ کتنی ہے، کیسے گزاری، آپ کو کیسے خلیفہ بنایا گیا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی مجلس سے شروع ہو رہی. جی، خلافت تا وفات میں دو باتیں آپ حضرات نے پیچھے تینوں ادوار میں بھی سنی. پہلی بات ہوتی ہے بیعت خلافت. بارہا میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ دین اسلام میں جو اصل نظام ہے وہ ہے نظام خلافت کا، لیکن خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے کس ترتیب پر؟ بیعت کی ترتیب پر. بیعت کی ترتیب پر کہ خلیفہ آ کر مسجد کے ممبر پہ بیٹھ جائے اور ایک ایک شخص آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرے. بیعت یہ ایک رسمی خانہ پوری اور فارمیلٹی نہیں ہے دوستو. بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت یہ اس بات کا اظہار اور وعدہ ہوتا ہے کہ اب جو آپ کہیں گے وہ میں قبول کروں گا، آپ کی بات سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا میں. تو بیعت خلافت کیسے ہوئی، اور جب آپ خلیفہ بن گئے تو دور خلافت کیسے گزرا؟ دو باتیں. جی، بیعت خلافت کو آج ہم انشاءاللہ سامنے لائیں گے. بیعت خلافت میں تین باتیں آپ حضرات نے سمجھنی ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ خلافت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا انتخاب کیوں ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ذہن میں یہ الجھن ڈالی جائے، یہ بات ڈالی جائے کہ نعوذ باللہ اس فیصلے پر صحابہ کرام متفق نہیں تھے یا قلبی طور پہ مطمئن نہیں تھے، سب اس پر راضی نہیں تھے، تو یہ ایسا جھوٹ ہے جیسے کوئی کہے کہ 2 اور 2 10 ہوتے ہیں. صحابہ اکرام کا آپ کی خلافت پر اتفاق ہے. تیسری بات ہم سمجھیں گے کہ صحابہ کی جماعت میں 2 بڑی شخصیات ہیں، ایک حضرت زبیر اور ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما. ان دونوں کے بارے میں ایک الزام ہے کہ یہ دونوں بیعت میں موجود نہیں تھے. تو ان دونوں حضرات کا کیا موقف تھا، یہ اہم باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی آئے گی. پہلے ہم بات کریں گے کہ خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیسے ہوا. دیکھیں آپ کے سامنے تفصیل آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس حالت میں شہید کیے گئے. پورے مدینہ منورہ پر کنٹرول کن لوگوں نے حاصل کیا؟ جو فتنہ پرور لوگ تھے، جو سبائی فتنے میں مبتلا تھے، جو باغی گروہ تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ خالی ہو گیا، تقریباً مجمع حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا ہے، یہ آئے اور مسجد نبوی کا کنٹرول لیا، پھر شہر کا کنٹرول لیا، مار دھاڑ لوٹ مار سب کچھ شروع ہو گیا. اس کیفیت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے وقت گزارا ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو جب وہ شہید ہو گئے تو مدینہ کے حالات اور زیادہ بدترین رخ اختیار کر گئے. خوف الگ، غم الگ، صدمہ الگ، امت خلیفہ سے محروم ہو گئی یہ الگ مسئلہ، ساری باتیں جمع ہیں. اس مشکل ترین حالات کے اندر وہ کون شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر اس کرسی اور اس منصب کو قبول کرے گا؟ تو موت کو گلے لگانا ہے، آسان کام تو نہیں تھا. یہ صورتحال ساری بنی ہوئی تھی دوستوں. اب خلافت کے لیے انتخاب کرنا تھا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس موقع پر صحابہ کی پوری جماعت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پائے کی شخصیت موجود نہیں تھی کوئی اور، یعنی کسی کے ذہن میں اور کوئی نام آ ہی نہیں سکتا تھا. بعض چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں نا بھئی طے شدہ امور ہے، کوئی اور رائے اس میں بن ہی نہیں سکتی. تو ان کے مقام کا، ان کے علم کا، ان کے درجے کا اور ان کی بہادری اور شجاعت کا کوئی اور دوسرا فرد اس وقت موجود ہی نہیں تھا کہ جس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکے.
لہٰذا یہ تو خود طے شدہ بات تھی کہ اب اگر کوئی آئے گا تو وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ ایک بات. اچھا، دوسری اہم بات یہ تھی، بہت غور سے سنیے گا، کہ صحابہ کی تو یہ رائے تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ آئے، لیکن جو باغی گروہ تھا، جو فتنہ پرور لوگ تھے، آپ حضرات نے سنا کہ انہوں نے اپنے اس سارے فتنے کے اندر بنیادی طور پر نام کن کا استعمال کیا؟ حضرت علی رضی اللہ، کہ بھئی ہم تو ان کے محب ہیں، ان پہ مر مٹنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظاً تھا، قلباً نہیں تھا، دل سے نہیں تھا. تو ان کی شخصیت پر جب صحابہ متفق تھے تو جو باغی اور فتنہ پرور لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اب اگر کہتے کہ نہیں یہ نہیں کچھ اور، تو لوگ کہتے کہ بھئی آپ تو پہلے ان کا نام لے رہے تھے. مقصد میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خلافت کے انتخاب کے لیے یہ موقع ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی شخصیت لوگوں کی نظر میں تھی نہیں. یہ طے شدہ بات تھی. ایک بات. لیکن اب ان کو تیار کیسے کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ دین اسلام میں جو واقعی اللہ والے ہوتے ہیں، امت کا، قوم کا درد رکھتے ہیں، اور جو واقعی آخرت کا احساس کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی مناصب کو، کرسی کو، عہدے کو خود سے قبول نہیں کرتے کہ جی مجھے اس پر لایا جائے. یہ نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں مل سکتا کبھی بھی. تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ اکرام آئے اور ان سے عرض کی کہ بھئی 1 ہفتہ ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی ہے اور سب امت غمزدہ ہے، پورے مدینہ غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے. لہٰذا اب آپ کی جگہ ہے، آپ کا منصب ہے، آپ نے سنبھالنا ہے. آپ آئیں اور خلافت کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اپنے لیے کوئی مجھ سے بہتر آدمی تلاش کر لو، میں اس کام کا اہل نہیں ہوں. لیکن جو آدمی واقعی اہل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی نفی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں. اور نااہل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو ہوں، وہ اپنے آپ کو سب سے اگلی لائن میں رکھے گا. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں، کسی اور کو لے لیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے. طے ہوا کہ کچھ انصار، کچھ مہاجرین صحابہ، ان میں سے جو بڑے بڑے حضرات ہیں یہ ایک وفد بنائے اور جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کریں. یہ وفد آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گھر میں ملاقات کی اور ان سے فرمایا کہ آپ پر اتفاق ہے امت کا، آپ کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا، جلد ہو یا بدیر ہو، لیکن جتنی تاخیر ہوگی تو فتنہ پرور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر جیسے جیسے حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع پھیل رہی ہے، یہود و نصارہ کے کان بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس امت کے پاس کوئی خلیفہ نہیں، نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ہماری رائے کو قبول کر لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے کی مہلت دو، میں آپ کو کل جواب دوں. یہ انصار اور مہاجرین واپس آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ غور و خوض کیا، سوچا خوب. ایک بات ان کو پریشان کرتی تھی دوستو، باقی ان کو خود بھی لگا کہ اب مجھے مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نقصان ہو جائے گا، لیکن ایک بات ان کو اندر سے پریشان کر رہی تھی، اور وہ بات کیا تھی کہ 1 ہفتہ ہوا ہے خلیفہ سوم کی شہادت کو، اور شہید کرنے والے باغی لوگ تھے، اور ان بدبخت باغیوں نے سب سے زیادہ میرا نام استعمال کیا کہ بھئی ہم تو وہ ہیں. تو اب اگر اس منصب کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں ایک دم، تو خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ بدگمانی نہ ہو کہ بھئی یہ ساری ترتیب ہوئی اور امت کے تیسرے خلیفہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس میں ان کا ہاتھ تھا. دیکھیں اتنے محتاط لوگ تھے حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے، تربیت یافتہ. تو ایک رات خوب سوچا،
خوب غور و فکر کیا, استخارہ کیا. اگلے دن جب یہ وفد آیا تو ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں, لیکن 2 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 2 شرطیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. پہلی شرط انہوں نے کہا یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ مدینہ کے شہر والے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ مدینہ کے اطراف میں بستیاں ہیں, قبائل ہیں دور دور تک, اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد اس میں رہتی ہے. ان کی رائے کیا ہے میرے بارے میں؟ آپ تو ٹھیک ہے شہری زندگی ہے, شہر کے لوگ اپنے جیسا آدمی مانگتے ہیں, لیکن ان بیچاروں کے ذہنوں میں کیا خیال ہے؟ ایک تو ان کو بھی بلایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پچھلے 3 خلفاء کی بیعت بند کمرے میں یا چند افراد کے سامنے نہیں ہوئی, بلکہ مسجد نبوی میں کھلم کھلا ہوئی ہے, تو لہٰذا میں بھی چاہوں گا کہ چاہے باغی موجود ہو, فتنے کا خطرہ ہے, لیکن ہم بند کمرے میں بیعت نہیں کریں گے کہ پھر آگے چل کے کوئی کہانی بنے کہ اندر پتہ نہیں کیا ہوا ہے. مسائل تو یہیں سے بنتے. تو لہٰذا میری بیعت اگر ہوگی تو مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ ہو. تو انصار اور مہاجرین صحابہ اکرام نے دونوں باتیں قبول کی, اور میں بالکل ہم تیار. قبائل کے صحابہ کو بھی دعوت دی, بلایا, اور دن طے ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لائیں گے. لہٰذا آپ تشریف لائے اور ممبر نبوی پر تشریف فرما ہو گئے, اور تمام صحابہ اکرام جو اس وقت مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں موجود تھے, سب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس میں کوئی گلہ نہیں تھا, کوئی ناراضگی نہیں تھی, کوئی شکوہ نہیں تھا, کوئی اعتراض, کچھ بھی نہیں تھا. دوستو, قصوں اور کہانیوں کا نام تاریخ نہیں ہے دوستو, اس لیے ہمیشہ اس میں احتیاط کریں. اپنے آپ کو اتنا کمزور علم والا اور کچے عقیدے والا نہ بنائیں کہ کسی کی کہانی کو اور کسی کے بات کو بھی سن کر ان بڑی ہستیوں پر اعتماد اور ان سے محبت کم ہو جائے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے دوستو. تو تمام صحابہ اکرام کے اتفاق سے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. ٹھیک ہو گئی بات دوستو. تیسری بات یہ کہ 2 صحابہ اکرام ہیں بہت بڑے درجے کے. ایک حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ, اور ایک ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں بعض لوگوں نے بعد میں تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا کہ بھئی دیکھو یہ دونوں تو نہیں تھے بیعت میں. اچھا, آپ کے ذہنوں میں ایک بات آ سکتی ہے دوستو, بہت غور سے سنیے گا, کہ بھئی ان دونوں کی کیا خاصیت ہے کہ ان دونوں کا نام لیا گیا؟ کسی اور کا بھی تو لے سکتے تھے کہ بھئی فلاں اور فلاں نہیں ہے, ان دونوں کا کیوں لیا گیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے دوستو؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ صحابہ میں سے کچھ افراد ایسے تھے جن کو آپ علیہ السلام نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. ان صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 10 ہے. اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ سب کو ماشاءاللہ پتہ ہے. 10 خوش نصیب صحابہ جن کو آپ نے فرمایا دنیا میں کہ یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, یہ بھی جنتی, 10 افراد کے بارے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حیثیت ان لاکھوں صحابہ میں پھر خاص ہو گئی. لہٰذا اب جو اہم موقع آتا تھا, خاص موقع, تو لوگ کہتے تھے بھئی عشرہ مبشرہ کو دیکھیں ان میں کون کون آیا ہے. اسے انسان بھی دیکھتا ہے نا دنیا میں, قابل اعتماد لوگ مجلس میں ہے بھی یا نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ تھی کہ ان 10 عشرہ مبشرہ میں کتنے لوگ زندہ تھے اس وقت اور کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے تو ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں. 3 یہ چلے گئے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ, حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی بات آئی کہ ایک بیماری پھیلی تھی طاعون کی, طاعون امواس. اس طاعون میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے. تو کتنے چلے گئے؟ 4. 5ویں صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ,
جو حضرت عثمان کے دور تک زندہ تھے شروع میں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو کتنے حضرات چلے گئے؟ 5 چلے گئے. باقی کتنے رہ گئے؟ 5 چلے گئے تو کتنے رہ گئے دوست؟ 5 رہ گئے. 5 کون کون رہ گئے عشرہ مبشرہ میں؟ ایک تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہو گئے، ٹھیک ہے. دوسرے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. تیسرے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. چوتھے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. 5ویں ہیں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ. یہ 5 حیات تھے جب حضرت علی کی خلافت طے ہو رہی تھی. حضرت علی تو خود منصب خلافت پہ بیٹھ گئے، تو باقی رہ گئے کتنے؟ 4. تو ان 4 میں سے جو حضرت سعید ابن زید اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، وہ حضرات مدینہ منورہ میں موجود تھے شروع سے. یہ 2 حضرات کہیں سفر پہ باہر تھے، لیکن جب بیعت خلافت کا دن تھا تو یہ حضرات بھی مدینہ پہنچ گئے تھے. لہٰذا جب بیعت کا عمل شروع ہوا تو تمام صحابہ کے ساتھ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم بھی آگے بڑھے، اور ان حضرات نے بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. بات سمجھ گئے؟ تو چونکہ یہ عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کا نام اس لیے لیا گیا کہ بھئی یہ 2 کیوں نظر نہیں آئے؟ شروع میں نہیں تھے، جب بیعت کا دن آیا تو یہ آ گئے تھے، اور انہوں نے بالکل بیعت کے اندر حصہ لیا ہے. یہ تحقیقی اور یقینی بات ہے دوستو. کمزور باتوں کے مقابلے میں یقینی بات کو قبول کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ بات صاف ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت پر 100% صحابہ اکرام کا اتفاق تھا، اور اس وقت جتنے صحابہ دستیاب تھے مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں، سب نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ بات ختم ہوگا. جی، دوسری بات، بیعت خلافت ہو گئی. اب خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، زمانہ خلافت کا آغاز ہو رہا ہے. دور خلافت میں 3 باتیں جو تقریباً ہر موقع پر آئی پیچھے بھی، لیکن یہاں 2 نمبر میں تھوڑا سا فرق آئے گا. پہلی بات خطبہ حیدری. ہر خلیفہ جب نامزد ہوتا تو اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ قوم کو ایک خطبہ دے. میں نے آپ سے پہلے بھی مثال دی کہ آج تک یہ تسلسل ہے کہ جب نیا حکمران آتا ہے تو منتخب ہونے کے بعد وہ قوم سے ایک خصوصی خطاب کرتا ہے. لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں کہ بھئی آج ہمارے نئے حکمران، نئے وزیر اعظم صاحب خطاب کریں گے. یہ خطاب اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اس سے اس کے انداز کا، مزاج کا، آئندہ کی پالیسی کا، لاہ عمل کا، سوچ کا پتہ چلتا ہے. انسان تو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جو پہلے موقع پر سمجھ میں آ گیا، سمجھ جائے کہ انسان اسی ترتیب پر زندگی گزارتا ہے. تو اس خطبے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو پچھلے 3 خلفاء کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی خطبہ دیا. خطبہ آپ کے سامنے آئے گا. دوسری بات، ان کے دور خلافت کی مشکلات بے شمار ہیں، اس لیے کہ پیچھے کے اگر 3 ادوار آپ نے سمجھے ہیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنے مشکل ترین حالات سے امت گزر رہی تھی. مشکلات بہت زیادہ تھی. اور تیسری بات یہ کہ ان مشکل حالات میں خلافت کا نظام پھر انہوں نے کیسے چلایا. دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مشکل وقت سے نکلنے کا حل اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے. انسان مایوس نہیں ہوتا، ہتھیار نہیں ڈالتا، پریشان ہو کر شہری آبادی سے کٹتا نہیں ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرتا ہے. تو یہ 3 باتیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے متعلق ہے. پہلی بات یہ کہ آپ جب منتخب ہو گئے تو آپ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا. جی، مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کی زمین کو محترم قرار دیا. دیکھیں، چونکہ خون خرابے کی ابتدا ہو چکی تھی،
امت کے تیسرے خلیفہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومی کی حالت میں شہید کیا گیا، تلوار اٹھ گئی تھی امت میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ موقع شناس شخص وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا بھئی جہاں زخم ہو مرہم وہاں رکھتے ہیں۔ اب چوٹ ہے پیر پہ اور مرہم ہے سر پہ، تو مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ تو بالکل کم عقلی کی بات ہوتی۔ جو مسئلہ ہے اصل بات اس پہ کی جائے۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ کیا تھا کہ ہم عام جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم حرم کی زمین پر ہے۔ مسجد نبوی کے بھی حدود طے ہے، حدود حرم، حرم کی زمین کو محترم قرار دیا۔ مسلمانوں کو اخلاص، محبت اور اتحاد و اتفاق کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ پھر فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے، بجز اس صورت کے کہ کوئی شرعی حق واجب ہو جائے، ورنہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت آبرو پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں شرعی حق وہ الگ ہے۔ شرعی حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی تو اس کو سزا ملے گی، ڈاکہ ڈال دیا ثابت ہو گیا سزا ملے گی، بدکاری کر لی نعوذ باللہ سزا ملے گی، شراب پی لی ثابت ہو گیا سزا ملے گی۔ پھر فرمایا خدا کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قیامت کے دن تم سے زمین اور مویشیوں کے معاملے کے متعلق بھی باس پرس کی جائے گی۔ یعنی انسان تو انسان ہے، یہ جس زمین پہ ہم لوگ گھوم رہے ہیں جو ہمیں آج بالکل خاموش ساکت لگ رہی ہے، اس زمین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور جو مویشی جو جانور حیوانات ہیں ان کے بارے میں بھی باس پرس ہوگی۔ اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، اس کے احکامات سے سرکشی نہ کرو، نیکی کو قبول کرو اور بدی سے پرہیز کرو۔ ایک مسلمان حاکم، ایک مسلمان حکمران، ایک مسلمان خلیفہ، ایک منصب پہ بیٹھنے والا اہل ایمان، اس کو سب سے پہلے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہنا چاہیے، اس کی زبان پہ کس ذات اور ہستی کا نام ہونا چاہیے، اس کے لیے ان حضرات کے خطبات کو پڑھنا اور جاننا اور سیکھنا ایک صاحب منصب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کو ایک پرچہ لکھ کر دیا، ہم جس ڈکٹیشن کہتے ہیں نا، بس پرچہ دے دیا جی آپ اس کو پڑھ لیں، کچھ نہیں پتا مجھے کہ الف کہاں لکھا ہے، نون کہاں لکھا ہے، با کہاں لکھا ہے، تشدید کہاں پڑھنی ہے، جزم کہاں پر آئے گا، کچھ نہیں پتا۔ منصب یہ شخصیت کو چاہتا ہے، اور شخصیت بھی وہ جس میں درد دل موجود ہو۔ آپ نے دیکھا ان چاروں حضرات نے جو خطبہ دیا اس میں کتنی اخلاص کے ساتھ محبت کی باتیں اور اللہ کی طاقت کی طرف توجہ دلائی، اللہ کا خوف دلایا، احساس دلایا۔ یہ خطبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ اس وقت کا نقشہ ہے دنیا کا۔ آپ کے یہ ایشیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، یہ جو درمیان کا جتنا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ وہ ہے کہ جہاں تک اسلامی نظام پہنچ چکا تھا۔ پیچھے تینوں خلفاء کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ 44 لاکھ سے اوپر مربع میل تک اسلام کا نظام پہنچ چکا تھا، اور بر اعظم افریقہ، ایشیا، یورپ، یہاں تک اسلام کی دعوت جا چکی تھی۔ اسی لیے بارہا بار عرض ہوا کہ کتنے صحابہ کی قبریں ہمارے ملک میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہی صحابہ ہیں جو اس دور میں دین کی دعوت کو لے کر آئے اور پیغام کو لے کر آئے، اور یہیں ان کی قبریں بن گئے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دنیا کا اتنا بڑا حصہ وہ اسلام کے زیر نفاذ آ چکا تھا، اسلام اس پہ نافذ ہو چکا تھا۔ جب آپ کو منصب پہ بٹھایا گیا، آپ خلیفہ بن گئے۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ خلافت کا منصب سنبھالے ہوئے 4 مہینے گزر گئے۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ 4 مہینے گزر گئے، لوگ سکون میں تھے، خاموش تھے،
اور جو طبقہ حج کے لیے گیا ہوا تھا مکہ مکرمہ، آپ کو یاد ہے نا حضرت عثمان کی شہادت کے وقت صحابہ کا ایک بہت بڑا طبقہ حج پہ تھا، وہ آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رابطوں کا، مواصلات کے یہ ذرائع تو نہیں تھے، تو مکہ میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ مدینہ میں کیا ظلم ہو چکا ہے، اور پھر جو باقی علاقے تھے یہ شام، عراق، بغداد، بصرہ، کوفہ، یہاں کوئی اطلاع نہیں تھی کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں 4 مہینے گزرے ہیں، حاجی حج سے واپس آ رہے ہیں، ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اس سال حج پہ تشریف لے گئی ہے، وہ حج پہ تھی، ان کو بھی کچھ اطلاع نہیں ہے اس وقت تک، اور بھی بہت سارے صحابہ وہ نہیں آئے تھے ابھی تک۔ 4 مہینے خاموشی ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک بے چینی موجود تھی، ایک سوال، اور وہ سوال یہ تھا کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس بے دردی سے شہید ہوئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر انصاف کا، قصاص کا معاملہ کب اٹھے گا؟ ظاہر سی بات ہے اتنی ہلکی بات تو نہیں ہے کہ جس کو انسان کہے چلو بھائی اس کو خاموش کر دے، دبا دے، چھپا دے، ہو گیا ہو گیا۔ ہر بات کو ایسا نہیں کہہ سکتے دوستو۔ کسی بہت بڑے معاملے کو اگر انسان یہ کہہ کے ٹال دے کہ بس جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈال دیں، یہ آئندہ کے بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہوتا۔ تو اس لیے سب کے ذہنوں میں یہ سوال تو تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ایکشن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا شروع کے دن ہے، وقت گزرنے دے۔ 4 مہینے گزر گئے۔ 4 مہینے کے بعد وہ سوال جو دلوں میں تھا وہ زبان پہ آیا، اور صحابہ اکرام نے آہستہ آہستہ پوچھنا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین، یہ باغی گروہ، یہ فتنہ پرور لوگ تو موجود ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون کون اس میں شامل ہے، تو اسلام کا جو حکم ہے حدود کا، قصاص کا، وہ تو ان پر فوراً نافذ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ تاریخ میں کسی کو جرأت نہیں ہو کہ اتنے دھڑلے سے کوئی اٹھ کر اسلام کے خلیفہ کو بے دردی کے ساتھ اس طرح ذبح کر دے، کاٹ دے۔ تو لہٰذا آج ہی اس پر ایکشن لیا جائے اور ان کا قلع قمع کر دیا جائے۔ یہ بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا بالکل، جتنا اس معاملے میں تم بے چین ہو اس سے کئی گنا زیادہ علی بے چین۔ قصاص تو لینا ہے، بدلہ تو لینا ہے، تاکہ ان فتنہ پروروں کو آئندہ سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، لیکن ایک چیز جب طاقتور بن جائے تو اس کو توڑنے کے لیے اس کی طاقت کو پہلے توڑنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں یہی جو بات ہوتی ہے نا، اس کو رائے کا فرق کہتے ہیں۔ دونوں طرف کے حضرات کو آپ دیکھیں، دونوں کی بات بالکل درست ہے۔ وہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی قصاص لیں، مزید تاخیر نہ کریں تاکہ اور شہ نہ ملے۔ انہوں نے کہا قصاص لینا ہے، ضرور لینا ہے، لیکن صحیح موقع کا انتظار ہے، ورنہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ نئی نئی خلافت قائم ہوئی ہے اور کوئی بات ہو جائے اور ہمیں دوبارہ تلوار چلانے کا موقع مل جائے، لہذا کہ تھوڑا سا ہم انتظار کریں گے، ان کے مجمع کو منتشر کریں گے، توڑیں گے آپس میں ان کو، اور جب ان پہ ہاتھ ڈالنے کا وقت آئے گا تو بھرپور طریقے سے ہاتھ ڈال کے سب کو کچل دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ باتیں ہو گئی آپس میں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اب بات پھیل رہی ہے۔ مکہ مکرمہ 2 صحابی گئے، اور راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج سے آ رہی تھی، راستے میں ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے جب دیکھا ام المومنین کو تو ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیا ظلم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کا بھی بہت زیادہ غم بڑھ گیا، افسوس ہو گیا، ان کو تکلیف ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت گہری دوستی تھی، اور ان کی جدائی کا صدمہ بہت لیا اندر، تو وہ قرآن کریم کا مصحف جس پر ان کی
خون کے دھبے لگے تھے وہ انہوں نے محفوظ کیا، اور ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جن کی انگلیاں کٹ گئی تھی اس واقعے میں، اس کو ایک رومال میں انہوں نے محفوظ کیا اپنے پاس. اور ان کو جب موقع ملا کہ باغیوں سے نظریں بچا کر یہ مدینہ سے نکل کر شام چلے گئے، اور شام میں اس وقت گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورا قصہ سنایا، اور ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی تیسرے خلیفہ کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اس طرح شہید ہوئے، وہ بھی بہت زیادہ روئے. اور انہوں نے شام والوں کو، دمشق والوں کو جمع کیا اور وہ قرآن دکھایا، ان کی انگلیاں دکھائی. یعنی اب یہ مقصد کہ ایک ماحول اب بننے لگ گیا، اب لوگ اس بے چینی سے نکلنا چاہتے تھے، اس خوف اور خطر کی کیفیت سے نکل کر چاہتے تھے کہ بھئی ہم کھل کر اپنے معاملات کو درست کریں اور جو فتنہ پرور ہے ان کو کھل کے ختم کر دیں. اب یہ معاملات شروع ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رائے کا فرق آ رہا ہے کہ کیا صورت اختیار کی جائے، فوری ایکشن لیا جائے یا صحیح موقع کا انتظار کیا جائے. یہ صورتحال بننا شروع ہو گئی 4 مہینے گزرنے کے بعد. جی، تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی مشکلات کا ایک تسلسل اور ایک آغاز اب شروع ہو رہا ہے. اور یہ بڑا نازک موقع تھا، اس لیے کہ ہر طرف صحابہ ہیں، ہر طرف اہل ایمان ہے، اور سب کے دلوں میں ایک ہی درد ہے، لیکن فرق صرف ایک رائے کا ہے. اور اس رائے کے فرق کو دیکھ کر اس غلط طبقے نے اس میں بھی اپنا راستہ بنانے کی کوشش کی. تو انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات آئندہ مجلس میں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا. ہمارے مسجد کے ایک نمازی بیمار ہیں، ان کا کل تشخیصی ٹیسٹ ہے. دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. اسی طرح ہمارے مدرسے کے تخصص کے طالب علم محمد حسیب بیمار ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک اس طالب علم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.